دکھ ہوتا ہے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ مرغیوں کی ہڈیوں سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا ہوا ہے، یعنی سرکار غوث اعظم نے ابھی ابھی ایک مرغی تناول. ماں دیکھتی ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے. ماں کہتی ہے کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے، آپ خود کو مرغی تناول فرمائے اور میرے بیٹے کو جو کی روٹی کا ٹکڑا کھلائے. میرا بیٹا دبلا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اس کا چہرہ درد پڑ گیا ہے، آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ سرکار غوث اعظم اس ماں کو جواب نہیں دیتے، ہڈیوں سے بھری ہوئی ٹوکری قریب منگواتے ہیں. قریب منگانے کے بعد ان ہڈیوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم. ہاتھ رکھ کر کے فرما رہے ہیں اے مرغی اس اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو جو اللہ مردہ ہڈیوں میں، بے جان ہڈیوں میں روح پھونک دینے والا ہے. سرکار غوث اعظم کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ان ہڈیوں میں گوشت چڑھنے لگتا ہے، ایک جسم تیار ہوتا ہے، ایک سراپا تیار ہوتا ہے، اس میں روح پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ ایک مرغی زندہ تیار ہو جاتی ہے اور چلاتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے. یہ قیامت دیکھ کر کے لوگ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں. اب سرکار غوث اعظم اس ماں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں سنو اذا صار ابنک ہکذا فلیأکل مع شاء. اے خاتون سن لو، جب تمہارا بیٹا اس مرتبے کو پہنچ جائے گا تب تو جو چاہے کھائے. ابھی وہ علم کی منزلیں طے کر رہا ہے، ابھی وہ ریاضتوں کی منزلیں طے کر رہا ہے، ابھی وہ مجاہدات کی منزلیں طے کر رہا ہے. اس لیے صحت کھانے کی کمزور ہوگا، دبلا ہوگا، کھانا اچھا نہیں ملے گا، لیکن جب علم کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا تو پھر جو چاہے کھلائے گا. تب تو لوگ شوق سے کھلائے گا. یہ علماء آتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا انتظام کرتے ہیں. مرغے کا گوشت ہے، بکرے کا گوشت ہے، بڑے کا گوشت ہے، طرح طرح کے آئٹم آپ ان کے لیے تیار کرتے ہیں، کھلاتے ہوئے سعادت محسوس کرتے ہیں. فرمایا کہ جب اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے گا. تو اگر علم حاصل کرنے کی راہ میں کمزوریاں آئیں تو آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز اور بہت اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آدمی جب کسی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے، آدمی جب کسی استاد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سارے کمالات دروازے پر ہی چھوڑ کر دے، اپنی ساری شرافتیں دروازے ہی پر چھوڑ کر کے آئے، اپنی ساری عزتیں، سارے اعزازات دروازے پر چھوڑ کر کے آئے. کوئی کسی مدرسے میں داخلہ لے حاصل کرنے کے لیے، کسی استاد کے پاس آئے علم حاصل کرنے کے لیے اور سوچے کہ میں تو بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو پیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو فلاں بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہوں. ان کمالات کے احساس کے ساتھ جو آئے گا اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ جیسا آیا تھا ویسے ہی چلا جائے گا. صرف اتنا ہی ہوگا کہ داڑھی نکل آئے گی، سر پہ ٹوپی لگ جائے گی، امامہ جبہ ہو جائے گا، باقی کچھ نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت امام البرکہ امام احمد رضا قادری بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہ یہاں ایک بات حضرت سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کچھوچھوی گئے ہوئے تھے، واپس ہونے لگے جب تو سید حضرت سید احمد اشرف کچھوچھوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت سے کہ حضور میرا بھانجا ہے سید محمد اشرفی محدث اعظم ہے، میرا بھانجا
کی میں اسے آپ کی بارگاہ میں بھیجنا چاہتا ہوں، آپ اسے علم کی دولت سے مالا مال کر دیں، اسے آپ علم سکھائیں۔ فرمایا بالکل، میں تو وہی اسی لیے۔ یہ بھی فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب آپ لوگوں کے جد امجد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب صدقہ ہے، تو میں تو سکھانے کے لیے بالکل حاضر ہوں، شوق سے آئیں۔ کافی لمبی بات ہے، آخر میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیکن آدمی کو چاہیے کہ اپنے سارے کمالات دروازے ہی پر چھوڑ کر کے آئے۔ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے سارے کمالات، سارے اعزازات دروازے ہی پر چھوڑ کر کے آئے، اور یہ سمجھے، یہ جانے، یہ عقیدہ رکھے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہے، مجھے جو سیکھنا ہے اپنے استاد سے سیکھنا ہے۔ جب اپنے آپ کو خالی محسوس کر کے آئے گا، خالی برتن لے کر کے آئے گا، تو اس خالی برتن کو بھر کر کے لے جائے گا۔ جو آدمی بھرا ہوا برتن لے کر کے آئے تو بھرے ہوئے میں آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جو آدمی پہلے ہی سے یہ سمجھ لے کہ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بس میں تو صرف اس لیے آیا گیا ہوں ایک سرٹیفکیٹ حاصل ہو جائے کہ ابھی میں مولانا یا مجھے اس بازی کو وغیرہ وغیرہ، تو پھر اسے کیا حاصل ہوگا؟ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے سارے اعزازات، سارے کمالات دروازے پر چھوڑ کر کے استاد کے پاس جب حاضر ہو تو استاد کو سب کچھ سمجھے، اس کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اس کی قدر کرے، صحیح معنوں میں اس سے سیکھنے کی جستجو رکھے، تو اللہ۔ اور علم چھپانے والی چیز نہیں ہے، جو کسی سے علم حاصل کرے اور چھپائے بھی وہ علم کی برکت سے محروم رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب میں حسن میاں مرحوم کے مکان پر رہتا تھا تو اس مکان کی چھت پر باہر کی طرف سے ایک دروازہ آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جنہیں ہدایہ اخیرین پڑھانے کے لیے ملی تھی۔ ایک آدمی، ایک استاد تھے جنہیں ہدایہ اخیرین پڑھانے کے لیے ملی تھی، اور ہدایہ اخیرین کوئی آسان کتاب نہیں ہے۔ جب انہوں نے کام چلتا ہوا نہیں دیکھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے، جب اس استاد نے کام چلتا ہوا نہیں دیکھا تو ایک دن میرے پاس آئے اور کہا کہ حضور مجھے ہدایہ اخیرین پڑھا دیا کریں، حضور مجھے ہدایہ اخیرین سمجھا دیا کریں، پڑھا دیا کریں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پڑھنا بھی چاہتے ہو اور شرط بھی لگا رہے ہو، کیا شرط ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں آپ سے رات میں پڑھوں گا، میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے باہر والے دروازے سے چھت پر بلا لیا کریں اور وہیں چھت پر اس وقت پڑھایا کریں جب وہاں پر کوئی نہ ہو، کوئی مجھے آپ سے پڑھتا ہوا نہ دیکھے۔ پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بات چھپی رہے، کسی کو معلوم نہ ہو کہ فلاں سے پڑھا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مولانا ہدایہ اخیرین کا سبق کوئی سرقہ نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے جسے میں اتنا چھپاؤں گا، مجھ سے یہ سب نہیں ہو پائے گا۔ تو جو آدمی چھپائے، کسی سے پڑھے بھی، علم بھی حاصل کرے اور چھپائے بھی، اسے اپنا استاد بتاتے ہوئے شرمائے، اسے استاد سے کیا حاصل ہوگا؟ علم کی برکت بھی حاصل۔ اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ عالم بیان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، وہ فتوے لکھا کرتے تھے، مفتیان کرام بھی یہاں ہیں جو تخصص کرتے ہیں، وہ اس سلسلے کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، وہ ان کے پاس استفتاء آیا کرتے تھے، وہ فتوے لکھتے تھے اور لکھنے کے بعد میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے، میں ان کو چیک کر دیا کرتا تھا، جہاں غلط رہتا تھا کان کر کے صحیح کر دیتا تھا، جو بہانا رہتا تھا بتا دیتا تھا۔ ایک دن میں نے مولانا کو لکھ کر کے بھیجا کہ مولانا ایسے کام نہیں چلے گا، آپ میرے پاس بھیج دیتے ہیں، میں اس کو صحیح کر کے آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، اس سے
سے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا جتنا سامنے رہ کر کے آپ اصلاح کروائیں تو فائدہ ہوگا۔ اگر میں اسی طرح بھیجتا رہا تو آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ میں نے جو عبارت کاٹی ہے وہ کیوں کاٹی ہے اور جو عبارت بڑھائی ہے وہ کیوں بڑھائی ہے، یہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ اس لیے آپ ایسا کریں کہ روزانہ عصر کے بعد آیا کریں اور اپنے فتووں کی مجھ سے اصلاح لے لیا کریں۔ تو مفتی صاحب جو فتوے لکھتے تھے انہوں نے کہا کہ حضور عصر کے بعد آپ کے پاس بہت سارے لوگ رہتے ہیں، عصر کے بعد آپ کے پاس بہت سارے لوگ رہتے ہیں، آپ میرے فتوے میں کاٹیں گے جب لوگوں کے سامنے اور کہیں گے کہ یہاں تم نے غلط لکھا ہے، یہاں تم نے یہ غلط لکھا ہے، تو اور لوگ سنیں گے جن کے درمیان میری عزت ہے، تو میری عزت چلی جائے گی، میرے وقار میں کمی آئے گی، میرے احترام میں کمی آئے گی۔ اس نے یہ عذر دے وہ مفتی صاحب نے عرض کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے تصدیق کرانے کے بعد فتوے بھیجا کرتے تھے تو ان کے پاس امریکہ افریقہ تک سے استفتاء آیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے معذرت کر لی کہ میں عصر کے بعد آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میری بڑی عزت ہے، میری عزت چلی جائے گی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اتفاق سے اس موقع پر حرم شریف سے حضرت حافظ اسماعیل حافظ کتب حرم میرے یہاں خاص مجھ سے ملاقات کے لیے وہاں سے یہاں آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے ان کا یہ جملہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی کبھی بھی برکت علم سے مالا مال نہیں ہو سکتا ہے، یہ برکت علم سے ہمیشہ محروم رہے گا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں وہی ہوا کہ آخرکار سب کچھ چھوڑ بیٹھے اور اب BA کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے چھپائے نہیں، جو آپ کا استاد ہے فخر سے ظاہر ہے، استاد اگر آپ کو ڈانٹ رہا ہے، آپ کی اصلاح کر رہا ہے تو آپ کے لیے فخر کی بات ہے، وہ آپ کو سنوار رہا ہے، آپ کو بنا رہا ہے، اس میں کبھی بھی عیب محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ طلبہ کے لیے ایک بہت اہم اور آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ علماء کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ شریعت کو کبھی بھی عقائد کو، خاص طور سے الہیات، نبوات، معاد و آخرت کے جو عقائد ہیں، مسائل ہیں، انہیں کبھی بھی عقل کے ترازو سے تولنے کی کوشش نہیں۔ آپ کے پاس قرآن و حدیث سے دلائل سمعیہ موجود ہیں تو ان پر مکمل یقین کر لیں کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے فرما دیا تو یہ ایسا حق ہے کہ زمین و آسمان ٹل جائیں لیکن ہمارا عقیدہ نہ ٹلے۔ انہیں عقل کے ترازو پہ کبھی تولنے کی کوشش نہ کریں۔ دلائل سمعیہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو ہمیں ان پر ایسا یقین کرنا چاہیے جیسے غسال کے سامنے میت ہو تو اس کا کام ہوتا ہے صرف نہلانا۔ مکمل یقین رکھیں، عقل کے ترازو سے تولنے کی کوشش کریں گے، دلائل عقلیہ دیکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو یقین ہے وہ ختم۔ فرماتے ہیں سرکار اعلی حضرت کہ اسی لیے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا علیکم بدین العجائز، تم پر بوڑھی عورتوں کا دین لازم ہے، یعنی دین پر جو تمہارا اعتقاد ہو ایسا ہو جیسا بوڑھی عورتوں کا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے عقیدے سے نہیں پھرتی۔ دلائل سمعیہ موجود ہے تو مکمل یقین رکھیں۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ذکر کیا حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ایک بار امام فخر الدین رازی کے سامنے ایک جاہل اور ان پڑھ آدمی آیا۔ امام رازی نے اس جاہل اور ان پڑھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اس ان پڑھ آدمی نے کہا کہ میں سنی ہوں۔
کہا کہ کیا تمہیں اپنے مذہب کے حق ہونے کا یقین ہے؟ تو اس ان پڑھ نے کہا الحمدللہ مجھے اپنے مذہب کے حق ہونے پر ایسا یقین ہے جیسے دوپہر میں جب سورج نکلا ہوتا ہے تو سورج کے نکلنے کا مکمل یقین ہوتا ہے، ایسے مجھے اپنے دین کے حق ہونے کا یقین۔ امام راضی کے یہاں ایک شاگرد تھا، جب اس شاگرد نے سنا تو رونے لگا، اتنا رویا کہ داڑھی بھیگ گئی، کپڑا بھیگ گیا، اور کہا کہ اللہ کی قسم اس ان پڑھ آدمی کو اپنے دین کے حق ہونے کا ایسا یقین ہے، اور ہم دلائل عقلیہ پر غور کرتے رہے تو آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو جب دلائل سمعیہ سامنے موجود، قرآن سامنے ہے، حدیث سامنے ہے، تو پھر کسی اور دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، مکمل یقین ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بڑی پیاری چیز آرزو نے ذکر کی، اور آدمی کو چاہیے، طالب علموں کو تو چاہیے ہی، علماء کو بھی یہ چاہیے کہ وہ غیروں کی کتابیں پڑھنے سے پرہیز کریں، وہ غیروں کی کتابیں پڑھنے سے پرہیز کریں۔ آج ہم کسی کی بھی کتاب مل جاتی ہے پڑھنے، کیوں پرہیز کریں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل میں جم جائے اور آپ کا ایمان خراب ہو جائے۔ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں حضرت امام حارث محاسبی کا۔ امام حارث محاسبی نے ایک بار بد مذہبیت کے رد میں ایک رسالہ لکھا، اور یہ بد مذہبیت کے رد میں سب سے پہلا رسالہ تھا۔ حضرت علی راما لکھتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، ملفوظ میں ہے یہ کہ یہ پہلا رسالہ تھا بد مذہبیت کے رد میں۔ ان کے استاد حضرت امام احمد بن حنبل کو معلوم ہوا تو بات کرنا چھوڑ دیا امام حارث محاسبی سے۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے میں نے کیا ہے کہ آپ اس سے بات نہیں کر رہے؟ کہا کہ تم نے اپنے رسالے میں جو رد میں لکھا ہے، تم نے اپنے رسالے میں بد مذہبوں کی جو باتیں نقل کی ہیں، کوئی عام آدمی پڑھتے وقت بد مذہبوں کی وہ بات پڑھے اور اس کے دل میں وہ بات جم جائے اور گمراہ ہو جائے تو کس پر وبال ہوگا؟ تم پہ نہ وبال ہوگا۔ فرمایا کہ اس دور میں بد مذہبوں کا رد تلوار سے ہوتا تھا، اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج تلوار کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے، اس لیے علماء پر فرض ہے کہ وہ اب قلم کے ذریعہ غیروں کا بد مذہبوں کا کیا کرے؟ رد کرے۔ لیکن بلا ضرورت بد مذہبوں کی کتابیں پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ان سے بحث کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ان سے باتیں کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں حضرت امام سعید بن جبیر کا۔ سعید بن جبیر راستے سے جا رہے تھے، ایک بد مذہب ملا اور کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر نے منہ پھیر لیا کہ نہیں، یہ تمہاری بات نہیں سنتی ہے۔ اس نے کہا کہ بس ایک بات سن لیجیے۔ حضرت سعید بن جبیر سے کہا کہ بس ایک بات سن لیجیے۔ آپ نے اپنی چھنگلی کے کوڑ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا کہ آدھی بات بھی تمہاری نہیں سنوں گا، آدھی بات بھی تمہاری نہیں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا، اس کی بات کیوں نہیں سنی؟ کہا کہ مجھے ایسے بد مذہبوں سے کوئی غرض نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی دل میں ان کی بات لگ جائے اور آدمی گمراہ ہو جائے تو کیا کرے؟ اعلیٰ کہتے ہیں کہ ایسے جلیل القدر امام بد مذہبوں سے بات نہ کریں، ان سے بحث نہ کریں، اور آج عام لوگ
چھوٹے موٹے لوگ جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے غیروں سے بحثیں کرتے ہیں. اب واٹس ایپ کا دور ہے, فیس بک کا دور ہے, ہم کتنی بار دیکھتے ہیں کہ ہمارے طلبا دوسروں سے مطلبوں سے الجھ جاتے ہیں, اور پھر جب حل نہیں ہوتا ہے تو اپنے استاد کے پاس فون لگاتے ہیں یا میسج بھیجتے ہیں کہ اس سے بحث ہو رہی تھی اور اس نے یہ اعتراض کیا ہے, آپ اس کا جواب دیجیے. آپ کے پاس جب اتنا علم نہیں ہے تو آپ کو نہ ان کی باتیں سننے کی ضرورت ہے, نہ ان کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ اس سے بیجا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو علم والا ہو اگر اسے ضرورت پڑ ہی جائے تو اللہ کا توکل کرتے ہوئے پھر اس سے مناظرہ کرے, اس سے مباحثہ کرے. یہ کم علموں کا کام نہیں ہے, ان سے بحث کرنے کی وجہ سے خدا نخواستہ ان کی کسی کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے کوئی بات دل میں لگ جائے اور آدمی گمراہ ہو جائے تو کیا ہوگا. یہ طلبا کے لیے اور علماء کے لیے بڑی اہم بات اللہ تعالی رحمٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ہمیں غیروں کی کتابیں پڑھنے سے بہت دور رہنا چاہیے, بہت پرہیز کرنا چاہیے. علم دین سیکھیں